تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سینکڑوں چیزیں اللہ نے پینے کی اگر میں لے لوں تو اللہ نے سینکڑوں چیزیں حلال کی ہیں، اور ایک چیز صرف حرام کی ہے، وہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ اب آپ کھانے کی طرف آئیں تو کھانے کی اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں مثال دے رہا ہوں، دالیں ہیں، سب کی سب حلال، کوئی اس میں حرمت نہیں۔ سبزیاں ہیں، اللہ نے سب حلال کر رکھی ہیں۔ فروٹ، قسم قسم کے فروٹ اللہ نے رکھے ہیں، سب حلال رکھے ہیں۔ یہ تو انسان کی صحت کے لیے نا اللہ نے، پاکیزہ بھی ہیں اور حلال بھی ہیں، جتنی اشیاء کو میں نے ذکر کیا۔ پیچھے رہ جاتا ہے صرف ایک گوشت۔ گوشت کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ غلے جتنے اللہ نے حلال رکھے ہیں، غلے سے مراد اجناس، چاول جسے کہتے ہیں، چاول، گندم، مکئی، جو، جوار، جتنی بھی چیزیں اجناس میں شامل ہیں سب حلال ہیں، کوئی اللہ نے حرام نہیں کیا۔ دیکھیں میں نے آج شروع میں بات سمجھیے گا، اللہ نے حرام کو گن کے شمار کیا ہے، لہٰذا وہ لمیٹڈ ہیں، وہ زیادہ اپنی جگہ سے بڑھ نہیں سکتی، اس کے علاوہ باقی سب اللہ نے حلال کیا۔ گوشت میں تھوڑی سی تفصیل ہے، چونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ بھئی گوشت میں کون سے جانور کا گوشت کھائیں گے، کون سے جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، اس کی تفصیل اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو جانور کچلی سے شکار کرتا ہے، شکار کر کے کھاتا ہے، ناب جسے کہتے ہیں نا، کچلی والے جانور وہ ہوتے ہیں، دیکھیں جانوروں کی پہلے قسمیں سمجھ لیں تو پھر بات واضح ہو جائے گی۔ 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، 4۔ سب سے پہلے چوپائے، جنہیں درندے چوپائے ایک ہی اس میں شمار کر لیں۔ دوسری پرندے، اڑنے والے یا اس کے علاوہ پروں والے۔ تیسری قسم ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے حشرات الارض، رینگنے والے جانور۔ اور چوتھی قسم ہوتی ہے مائی جانور، پانی کے، مچھلی وغیرہ اس قسم کی چیز۔ یہ 4 ہیں، 5ویں قسم آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ٹوٹل اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں میں رکھا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے حشرات الارض سب کے سب حرام ہیں، رینگنے والا ہر جانور کیا ہے؟ وہ حرام رکھا ہے اللہ نے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں، اللہ نے جہاں قرآن میں یہ فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، بعض مفسرین فرماتے ہیں خبائث سے مراد حشرات الارض ہیں، یہ اللہ نے حرام قرار دیے۔ دوسری قسم پہ آئیں تو وہ ہے گوشت، چوپائے، درندے جنہیں ہم کہتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی جو جانور کچلی سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ کچلی کہا جاتا ہے، دیکھیں انسان کو بھی اللہ نے دانت دیے ہیں، انسان کے اوپر اور نیچے جو نوکیلے دانت ہیں جو اللہ نے دیے ہیں نا، 4، 2 اوپر کے 2 نیچے کے، ایسے ہی اللہ نے جانوروں میں بھی رکھے ہیں۔ تو وہ جانور جو اس سے شکار کرتے ہیں، چونکہ نوکیلے ہوتے ہیں اور اس سے شکار کر کے کھاتے ہیں، یہ سب اللہ نے کیا کر دیے؟ حرام کر دیے۔ اس کی مثال آپ سب جانتے ہیں، شیر ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، اس قسم کے جتنے جانور ہیں یہ سب حرام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کچلی سے شکار کرتے ہیں اور یہ ان کا یہ ترتیب ہوتی ہے۔ باقی بعض جانور ایسے ہیں جو کچلی سے شکار نہیں کرتے لیکن ہے ان کے پاس، وہ بھی یعنی ان کے پاس اللہ نے یہ موجود ہے۔ جیسے اونٹ کو آپ نے دیکھا کہ اونٹ کی کچلی ہوتی ہے، وہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں لیکن وہ شکار نہیں کرتا، حلال ہے اونٹ، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ تو یہ اس حوالے سے تفصیل ہے کہ جو گوشت کے حوالے سے نا، کہ جو جانور بھی اپنی کچلی یعنی 2 نوکیلے جو 4 دانت ہیں ان کے ذریعے سے جو جانور شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، باقی حلال ہو جائے گا۔ اونٹ میں نے اس کی مثال دے دی، باقی گائے، بھینس، بکری یہ سب بیچ میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں اگلی قسم کی طرف، پرندے۔ اچھا، اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو خنزیر ہے نا، یہ نجس العین قرار دیا گیا ہے، اس کا ہر چیز ناپاک ہے، اس کی ذات ہی ناپاک ہے۔ اس میں تو کسی قسم، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کی چربی، اس کی کھال، جو کچھ بھی ہے وہ سب حرام ہے، وہ سب ناجائز ہے۔ اور میں آپ کی یعنی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ اس وقت آپ کے پاکستان میں بھی بہت سے بڑے بڑے سٹورز پر سور اور خنزیر کے جو کھال ہے اس سے بنے ہوئے جوتے اور پرس موجود ہیں اس وقت، اور بک رہے ہیں، اور یہ حرام ہے۔ ایسے جوتے کا کاروبار بھی حرام ہے اور یہ پہننا بھی حرام ہے۔ جو پرس استعمال کرتے ہیں مرد بھی اور خواتین بھی،
بہت سے ایسے اس وقت مارکیٹ میں جو اس سے بنے ہوتے ہیں اور وہ حرام ہیں. ہمارے استاد صاحب ہیں, انہوں نے بڑی زبردست اس کی پہچان کا ایک طریقہ بتایا. اللہ نے اس میں بھی بڑی ایک حکمت رکھی ہے. اللہ کی ذات کو معلوم تھا. میں نے عرض کیا یہ جملہ بار بار اپنے دماغوں میں بٹھایا کریں اور بولا کریں کہ وہ خالق ذات ہے, اسے پتا ہے کہ میں نے یعنی ان کے ساتھ کیا پیدا کرنے والی ذات ہے. سائنس ہے نا, جدید سائنس ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی جانور اور انسان پیدا کیے ہیں ان سب میں جو مسام رکھے ہیں وہ مسام پھیلے ہوئے ہیں. مسام ہر انسان میں ہوتے ہیں, پسینے وغیرہ جس سے انسان کا نکلتا ہے, جانوروں میں بھی ہوتا ہے. یہ جتنی دنیا میں اللہ نے رکھے ہیں یہ سب پھیلے ہوئے ہیں. اور خنزیر ایک واحد جانور ہے جس کی جلد پر جو مسام اللہ نے رکھے ہیں وہ 3 کے عدد کے ساتھ رکھے, یعنی 1 2 3, اس کے بعد تھوڑے فاصلے پر 1 2 3, پھر تھوڑے فاصلے پر 1 2 3. اس وجہ سے سائنس یہ کہتی ہے کہ بھائی جتنا بھی اس کی جو کھال ہے اس کو آپ کچھ بھی کر لیں, جتنا اس کو پریس کر لیں, یہ 3 آپ کو صاف واضح ہوں گے. شیخ الحدیث صاحب استاد صاحب نے نا, تو ایک طالب علم تھا دور حدیث کا, وہ خود بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس وقت وہ آیا تھا, عالم تھا, وہ کہتے ہیں میرے پاس پرس لے کے آیا جو مرد استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. تو وہ پرس لے کے آیا, تو اس پرس جب اس نے نوٹ کیا اور پھر استاد جی کے پاس لے کے آیا, استاد جی نے دیکھا اور استاد جی نے کہا, اور صاف واضح ہو رہا تھا, پہچان ہو رہی تھی, تو استاد جی نے کہا یہ اسی سے بنا ہے اور اس کو ختم کر دو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں. آپ جیکٹس آ رہی ہیں بہت زیادہ جوتے ہیں, اور پرس کی بہت زیادہ شکلیں, کیونکہ اس میں کم بھی استعمال ہوتا ہے, پریس کر کے وہ چھوٹا موٹا جو بچتا ہے نا حصہ اس سے پرس بنا دیتے ہیں. تو احتیاط کیجئے اس میں. اپنے نوجوانوں کو خصوصاً بہت شوق ہوتا ہے جوتے اور جیکٹ کا, تو خوب احتیاط کیجئے اس میں. بہت خطرناک چیز ہے, اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت. نجس العین اللہ نے قرار دے دیا. اب کسی بھی چیز سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا. اس کی ہڈیوں سے جو جیلیٹن بنتی ہے وہ بھی ناجائز حرام ہے, بہت سی چیزوں میں ڈلتی ہے. وہ پھر ظاہر ہے وہ آگے آپ حلال حرام کا جب آئے, یا اس میں بہت سے سیشن ہوتے ہیں وہ میں بتاؤں گا, وہ آپ لوگ نیٹ کے ذریعے سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جب خصوصاً وہ لوگ نوجوان جنہوں نے بیرون ملک جانا ہے وہ اس پر خاص طور پہ توجہ دیں. اچھا جی, تو یہ تو میں ضمناً بات عرض کی تھی. اگلا جو جانور, جو اگلی قسم ہے وہ ہے پرندوں کی. پرندوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سکھا دیا, جو پرندہ بھی اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کرتا ہے وہ حرام ہے, باقی سب حلال. جیسے باز ہے, چیل ہے, گدھ ہے, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو یعنی اس سے شکار کرتی ہیں پنجوں کے ذریعے سے. اچھا, بعض ایسے بھی پرندے ہیں بیچارے جو پنجوں سے شکار نہیں کرتے لیکن کھاتے اپنے پنجوں سے. ہمارے رسم میں, عرف میں اور معاشرے میں ان کو کھایا نہیں جاتا, لیکن حقیقت میں وہ حلال ہوتے ہیں. جیسے طوطا, کھاتے نہیں ہیں, رسم ہی نہیں ہے, کھانے کا رواج نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ شکار اپنے پنجوں سے کبھی نہیں کرتا, کھاتا وہ پنجوں سے ہے, آپ نے جس نے رکھا ہو. اچھا, ہمارے یہاں معاشرے میں بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے جس کی چونچ ٹیڑھی ہو تو وہ حرام ہے, باقی حلال ہے. اس کی کوئی دین کا کوئی اصول یہ نہیں ہے. جس کی چونچ ٹیڑھی ہو تو وہ ناجائز ہے, جس کی چونچ سیدھی ہو وہ ناجائز. کوئی ایسا دین کا اصول نہیں. دین کا جو اصول تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا وہ یہ ہے کہ جو پرندے بھی اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے. اب اس میں کوئی گنجائش نہیں. تو یہ اس کی تفصیل تھی. آخری چیز آ جاتی ہے مائی, پانی کے جانور. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن وہ ایک لمبا چوڑا ہے. فی الوقت آپ کے سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے. 4 ائمہ حضرات ہیں, آپ کے علم میں ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ. ان 4 حضرات میں سے 3 حضرات کے نزدیک جسے کہا جاتا ہے جو سمندری, جسے خنزیر, دریائی خنزیر ایک ہوتا ہے, وہ حرام ہے. اسی طریقے سے مگرمچھ یہ حرام ہے. اور ایک آدھ اور چیز ہے جس کا وہ ذکر فرماتے ہیں, دریائی مینڈک. ان 3-4 چیزوں کے علاوہ یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ باقی سب حلال ہے. یہ ان تینوں حضرات کا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے اور ان کا جو قول ہے وہ یہ فرماتے ہیں سوائے مچھلی کے باقی جو بحری جانور ہیں سب کے سب حرام ہیں. مچھلی کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب کیا ہے, حرام قرار دی ہے.
اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چلیں کبھی زندگی رہی تو پھر عرض کریں گے کہ بھائی وہ جو جھینگا ہے یا اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے فی الوقت. بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ان تینوں حضرات نے ان 3-4 چیزوں کو نکال کر باقی سب کو حلال قرار دیا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مچھلی کے علاوہ باقی سب کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ سمجھانا مقصود تھا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا اور بتایا ہے کہ بھئی چیزوں کو کھانے میں بھی ان کا انتخاب درست کرو.